کا رزلٹ یہ ہونا چاہیے کہ بینکس جو ہے وہ اب اس میں زیادہ لینڈنگ کریں، اور اسی لیے ہم نے دیکھا کہ جب سے یہ اسکیم لانچ ہوئی ہے اس میں 5-6 ماہ ہو گئے ہیں، تو تب سے اس میں کافی ایس ایم ای فائنانسنگ نے پک اپ کرنا شروع کر دیا. اور میری ابھی چونکہ سب بینکس لیڈنگ بینکس کے پریزیڈنٹس یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میری ان سب سے اگین میں ان کو آئی ول ارج کہ آپ جو ہے وہ اس میں مزید جو ہے وہ انیشیٹوز لیں، اور چھوٹے جو ہمارے جو بزنس مین ہیں اور ایس ایم ایز ہیں ان کو ہمیں جو ہے وہ زیادہ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اگر ان کا بزنس اگر مزید ایکسپینڈ کرے گا تو اس کے نتیجے میں ایک تو امپلائمنٹ جنریشن پہ اس کا بہت پازیٹیو امپیکٹ آتا ہے، اور دوسرا اکنامک ایکٹیویٹی جو اس کو ریوائیو کرنے میں بھی بہت اس کا سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشن ہوتا ہے. تو اس لیے ہم کولیکٹیولی مل کے ایس ایم ایز کو سپورٹ کریں گے تاکہ اس میں زیادہ سے زیادہ ان کے کاروبار میں ایکسپینشن ہو اور اس کے نتیجے میں اکانومی کے اوپر اس کا امپیکٹ آئے. ایس ایم ایز کے اندر جو ایکسپورٹ اورینٹیڈ ایس ایم ایز ہیں، جن کا ایکسپورٹس کے اندر بزنس ہے اور یا ایکسپورٹس کو جو کا بزنس کر رہے ہیں، ان کے لیے اس اسکیم کے اندر ایک خاص جو ہے وہ فیسلٹی دی گئی ہے. اگین یہ آپ سب لوگوں کی انفارمیشن کے لیے ہے تاکہ جو بھی اس میں ایکسپورٹ بزنس ہے ان کو پتہ ہو کہ یہ جتنے جو ٹارگٹ ہم نے رکھے، مثلا 100 بلین کا اگر ایڈیشنل لینڈنگ کا ٹارگٹ رکھا ہے تو اس میں کم سے کم 40% جو ہے وہ جو اسمال ایس ایم ایز اور میڈیم ایس ایم ایز اوور آل جو ٹوٹل ٹارگٹ ہے اس میں ایس ایم ایز کے لیے ایک الگ سے ایلوکیٹ کیا گیا کہ 40% آف دی ٹوٹل ایڈیشنل ایکسپورٹ فائنانس، جو کہ ایگزم بینک کی طرف سے ہم نے گورنمنٹ نے مل کے شروع کیا ہے گورنمنٹ کے ساتھ، تو اس کا 40% جو ہے وہ اسمال اور میڈیم انٹرپرائزز کو جو ہے وہ مینڈیٹری ہے بینکس کے لیے. جتنی ایڈیشنل فائنانسنگ کریں گے اس میں منیمم 40% ایکسپورٹ اورینٹیڈ ایس ایم ایز کو وہ دینا ضروری ہے. تو اس کا کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بینکس جو ٹارگٹس ان کو جو دیے جاتے ہیں یا جو فائنانسنگ ایڈیشنل ان کو کرنی ہوتی ہے وہ زیادہ ان کا بڑے کارپوریٹس کے اوپر فوکس ہوتا ہے، اور وہ ایس ایم ایز کو اتنا اس طرح جو ہے وہ انکریج نہیں کر رہے تھے. تو اس لیے ہم نے یہ اس کا سیپریٹ سے ایک لمٹ ایلوکیشن گورنمنٹ کی طرف سے کی ہے کہ جو ایڈیشنل فائنانسنگ کریں گے وہ اس کا 40% جو اسمال میڈیم انٹرپرائزز کو جائے گا. تو یہ تو 5-6 چیزیں جو ہیں وہ آلریڈی جو ہے وہ ہو چکی ہیں ایس ایم ایز کے لیے. اس کے علاوہ اب اگین گورنمنٹ کے ساتھ جو ایک پالیسی پہ کام ہو رہا ہے، تو اس میں جو پرائم منسٹر کی یوتھ اسکیم ہے اس کے اندر ایس ایم ایز فائنانسنگ کو فردر فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے مزید کچھ اس کے فردر امپرومنٹس جو ہے وہ انشاءاللہ گورنمنٹ اس میں ایکشن کرے گی جو آلریڈی بات ہو رہی. اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ سمیڈا کی طرف سے جو ہے وہ جو سپلائی سائڈ کے ایشوز ہیں، ڈیمانڈ سائڈ کے ایشوز ہیں، اور جو اس میں فیسیلیٹیٹ کرنا ہے ایس ایم ایز کو، ان کو اپنے جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنانے کے لیے، ان کے بزنس پرپوزلز بنانے کے لیے ہیلپ کرنا، اور اس طرح ان کے اگر کوئی جو کولیٹرل وغیرہ ریلیٹڈ کے ایشوز ہیں تو ان کے اوپر ان کو ہیلپ کرنا. تو یہ سب چیزوں کے اوپر سمیڈا جو ہے وہ آلریڈی کام کر رہے ہیں. اور میں آپ سے سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کے پاس بھی کوئی اچھی سجیشنز ہوں جو آپ سمجھتے ہیں کہ سمیڈا کو جن پہ کام کرنا چاہیے یا اسٹیٹ بینک کو اپنی طرف سے اس پہ اوپر جو ہے وہ مزید کام کرنا چاہیے، تو آپ ہمیں بتائیں. ہم اگر گورنمنٹ کے اینڈ پہ ایکشن ریکوائرڈ ہوگا تو ہم گورنمنٹ سے ریکویسٹ کریں گے، اور اگر ہمارے اینڈ پہ کرنے کا کام ہوگا تو ہم خود کریں گے. تو لیکن اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہوگا انشاءاللہ کہ ہمارا جو ایس ایم ای سیکٹر ہے یہ دوبارہ سے پک اپ کرے گا، اور اس کے نتیجے میں جو اکانومی کے اوپر اس کا بہت پازیٹیو امپیکٹ آئے گا. بس 3-4 چیزیں میں اور آپ سے شیئر کروں گا اور پھر میں ہم کویشچن آنسر کر لیتے ہیں. تو اسٹیٹ بینک کا ڈیجیٹلائزیشن کے اوپر کافی اس وقت فوکس ہے، اور ہم نے آلریڈی جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا جو راست مائکرو پیمنٹ گیٹ وے ہے اس کو آلریڈی ہم نے آپریشنلائز کیا ہوا ہے. اس میں بہت سارے یوز کیسز ایڈ کیے گئے، اور یہ ای کامرس کو خاص کر پروموٹ کرنے کے لیے اس میں بڑی سہولتیں دی گئی ہیں. اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو ڈیجیٹل ٹرانسفر آف فنڈز ہیں فرام ون پلیس ٹو ادر پلیس، تو اس کے اوپر بھی کافی ہم نے جو ہے وہ بینکس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے یہ اس میں جو ہے وہ اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آلریڈی بھی آپ جو ڈیجیٹل چینلز کا یوزیج ہے
اس کو آپ خود سے بھی انکرج کریں اور آپ کے جو ممبرز اور جن بزنس کمیونٹی کے ساتھ آپ انٹریکٹ کرتے ہیں وہاں بھی آپ اویئرنیس کریٹ کریں، کیونکہ ہماری اسیسمنٹ یہ ہے کہ اس وقت بھی 73% آف دی ٹوٹل جو آپ کی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں وہ برانچ میں جا کے فزیکل ہو رہی ہیں، تو وچ از اے ویری ہائی پرسنٹیج ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز. تو اس میں خاص کر جو ہے جب آپ برانچ میں جاتے ہیں تو مثلا پیمنٹس کے لیے چیک ایشو کرتے ہیں یا بینک کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پے آرڈر ڈیمانڈ ڈرافٹ ایشو کرے، یا اس طرح کے دوسرے جو ہے وہ فزیکل موڈس فار پیمنٹس اس کا یوز کر رہے ہیں. تو اس میں آپ فزیکل کی بجائے آپ جو ڈیجیٹل چینلز ہیں ان کا استعمال شروع کریں، اور اس کے نتیجے میں ہمارا جو ڈیجیٹلائزیشن کا ایک تو جو لیول ہے وہ انکریز ہوگا، اور دوسرا ڈاکومنٹیشن آف اکانومی جو ہے جو اوور آل براڈ آبجیکٹو ہے گورنمنٹ کا بھی، تو اس میں کافی اس میں ہیلپ ملے گی. اور پھر یہ اٹ ول بی ایک تو آپ کے لیے ایفیشینٹ ہوگا یہ اور کاسٹ افیکٹو بھی ہوگا. تو بس ایک جو یہ اس کے اوپر آپ سے خاص کر درخواست ہے کہ آپ اپنی جو بزنس کی ٹرانزیکشنز ہے اس کو ڈیجیٹل موڈس کی طرف جو ہے وہ لے کے جائیں، اور یہ آپ کو کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا، ہماری اکانومی کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا. دوسرا جو ہے وہ اس میں سمجھتا ہوں کہ چیمبر کا رول بہت امپارٹنٹ ہے، کیونکہ چیمبر کی طرف سے جو فیسیلیٹیشن ہے بزنسز کو، اور خاص کر اس میں جو ایشوز ہیں ان کے اوپر ریسرچ کی کیپیبلٹیز جو ہے وہ ڈیولپ کرنا، اور ساتھ میں جو ان کو جو سپورٹ ریکوائرڈ ہے وہ پرووائڈ کرنا. تو یہ میرا خیال ہے کہ چیمبر اپنے اینڈ کے اوپر جی اس میں تھوڑا سا بزنس کو جو ہے وہ انکرج کرے اور ان کو جو ہے وہ سپورٹ کرے. کلائمیٹ چینج کے اوپر جو ہے وہ ہم ابھی چونکہ وی آر ون آف دی افیکٹڈ کنٹریز، اور اس میں کافی گورنمنٹ کی طرف سے بھی کام ہو رہا ہے، اسٹیٹ بینک کی طرف سے بھی ہم اس میں جو فائنانسنگ جو بینکس ہمارے کرتے ہیں کسٹمرز کو، تو اس میں تھوڑا ہم بھی اپنی طرف سے ایک ٹیکسانومی بھی ڈیولپ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم نے گائیڈ لائنس بھی ایشو کی ہیں جو کہ گرین فائنانسنگ کے اوپر. تو اس کی امپلیمنٹیشن پہ اب ہم کافی فوکس کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے اینڈ کے اوپر بھی جہاں جہاں بھی آپ اس کو جو کلائمیٹ ریلیٹڈ جو ایکشنز ریکوائرڈ ہیں اس میں وہ لیں، تاکہ آگے چل کے آپ کا بزنس جو ہے وہ اس میں گرین فائنانسنگ کو اویل کرنا شروع کرے، اور اس کا امپیکٹ ہماری اکانومی کے اوپر الٹیمیٹلی بھی پازیٹیو آئے گا. اور بس ایک بات میں پہلے تھوڑا اس میں اسکپ کر گیا تھا، یہ جو ہمارے ایکسپورٹرز ہیں اس میں ہم نے ایک بڑی فیسلٹی دی ہوئی ہے کہ ایکسپورٹ ایک تو بل ڈسکاؤنٹنگ کی فیسلٹی ہے کہ وہ ہماری فورن ایکسچینج میں اسکیم ہے اسٹل جو اسٹیٹ بینک آفر کر رہا ہے کہ اگر آپ اپنا فورن ایکسچینج کے بلز جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ کرواتے ہیں تو اس کو بہت ہی کنسیشنل ریٹ کے اوپر جو ہے وہ ہم فائنانسنگ پرووائڈ کرتے ہیں. تو پہلے ایکسپورٹرز اس کو اویل نہیں کرتے تھے، اس کی ریزن شاید یہ تھی کہ وہ اس وقت ہمارے ایکسچینج ریٹ میں بہت فلکچویشن ہو رہی تھی، لیکن ابھی تو وہ ایکسچینج ریٹ بھی آپ نے دیکھا کافی دیر سے بہت اسٹیبلٹی ہے اس میں. تو اگر یہ اویئرنیس کا کوئی ایشو ہے تو ہم آپ کے لیے کوئی سیشن اس پہ بھی کر دیں گے، تو آپ اس کو اویل کریں، کیونکہ اس میں آپ کو بہت فائدہ ہے، کیونکہ اس کا ریٹ جو ہے وہ بہت کم ہے، ابھی بھی بہت کم ہے. تو ایکسپورٹرز کے لیے وہ بہت بڑی اچھی اسکیم ہے. اگر آپ نے اپنی ایکسپورٹ پروسیڈز ٹائم پہ لے کے آنا ہے تو آپ اور ایکسچینج ریٹ میں بھی ابھی اسٹیج کے اوپر جو جیسے آپ نے پاسٹ میں دیکھا کہ وہ بھی اسٹیبلٹی ہے، تو اس کا آپ کو جو ایز کمپیئر ٹو جو لوکل کرنسی ہے وہ بورنگ اس کے مقابلے میں یہ بہت بہتر ہے. تو آپ ایک تو یہ اس کو کرنا شروع کریں. دوسرے ایکسپورٹرز کے لیے ہم نے ایکسپورٹر اسپیشل فورن کرنسی اکاؤنٹ کی فیسلٹی دی ہوئی ہے، اور اس میں مختلف انڈسٹریز کے لیے مختلف ریٹینشن کے لیولز ہم نے جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں. تو اس میں جو ایکسپورٹ پروسیڈز آپ ریٹین کرتے ہیں اس کے لیے اس کی یوٹیلائزیشن کو ہم نے بہت آسان کیا ہوا ہے کہ آپ نے اگر کوئی باہر اپنا کوئی
مارکیٹنگ کمپین کرنی ہے، کوئی پروموشنل ایکٹیویٹیز کرنی ہے، کوئی آپ نے سافٹ ویئر پرچیز کرنا ہے، کوئی اس طرح کی اور کوئی چیز کرنی ہے، تو آپ اپنے ایکسپورٹرز جو فورن کرنسی اکاؤنٹ میں جو ریٹینڈ اماؤنٹ ہے اس میں سے وہ کر سکتے ہیں. تو یہ اور اس میں کوئی جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہے. اور یہ خاص کر ہم نے ایکسپورٹرز کے لیے اس لیے رکھا ہے تاکہ وہ اپروول وغیرہ کے پروسیس میں ان کو نہ جانا پڑے اور وہ ڈائریکٹلی جو ہے ان اماؤنٹس کو یوز کرتے ہوئے اپنی جو ہے وہ ٹرانزیکشنز جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کر سکیں باہر. تو اس کا جو ہے یہ اس لیے کیا تھا کہ تاکہ آپ کو ایکسپورٹرز کو جو وہاں پہ جو آپ نے جو پروموشنل ایکٹیویٹیز کرنی ہے، مارکیٹنگ کرنی ہے، یا کوئی اور اس میں ان کو فیسیلیٹیشن چاہیے، کوئی ٹریڈ شوز کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا ہے، تو آپ یہ ڈائریکٹلی اس کو کر سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ ایکسپورٹرز کے لیے ہم نے جو باہر ان کی اگر کوئی سبسڈری بناتے ہیں تو اس کا ایکوٹی انویسٹمنٹ ابراڈ کا ایک بڑا رجیم ہم نے ریسنٹلی اس کو دیا تھا. تو اس کے تحت آپ اپنی جو ہے وہ سبسڈیز مارکیٹنگ کے پرپز کے لیے یا اس میں آؤٹ سورسنگ کے لیے وہاں پہ کر سکتے ہیں، یا آپ وہاں پہ کوئی اسٹاک مینٹین کرنا ہے تو فار انسٹنس ویئر ہاؤسنگ کچھ کنٹریز کے اندر آپ کو کرنا پڑتا ہے، اپنے پروڈکٹس کو وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ اسٹوریج اور ویئر ہاؤسنگ کی فیسلٹی چاہیے. تو اس طرح کی کمپنیز بنانا چاہیں تو بھی آپ وہ بنا سکتے ہیں. لیکن اس سب کا الٹیمیٹ آبجیکٹو یہی ہے، یہ سب فیسیلیٹیشن کا، کہ ہم ایکسپورٹرز کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں اور ان کا بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے جو اسٹیٹ بینک کی طرف سے جو فیسیلیٹیشن ریکوائرڈ ہے یا ایون گورنمنٹ کی طرف سے ریکوائرڈ ہے تو وہ ہم فیسیلیٹیشن پرووائڈ کریں تاکہ آپ جو ہے وہ اپنا بزنس اچھے طریقے سے کر سکیں. اب لاسٹلی میں بس گروتھ پہ تھوڑی سی بات کر کے تو میں کنکلوڈ کر دیتا ہوں اور پھر آپ کے کوشچن آنسر دوں. تو ابھی تک آپ نے دیکھا کہ جو 2023 تھا وچ واز اے ویری ڈیفیکلٹ ایئر، فسکل ایئر، اس میں ہماری اکانومی نے تھوڑا کنٹریکشن 0.2% کی کنٹریکشن ہوئی تھی. لاسٹ ایئر واز اے بیٹر ایئر 2024 جس میں 2.5% کی ہماری گروتھ ہوئی تھی. اور اس سال میں جو اسٹیٹ بینک کی اسیسمنٹ ہے کہ یہ 2.5 سے 3.5% کے درمیان ہم نے اسیسمنٹ کی ہوئی ہے. اور ابھی ہم نے جو لیٹسٹ اسیسمنٹ دی تھی کہ ہماری گروتھ جو فسکل 25 میں کلوز ٹو 3% ہوگی، 3 سے شاید تھوڑی اوپر ہو جائے گی. بہت سارے لوگ ابھی اس میں اسکیپٹیکل ہیں کہ یہ شاید ہو پائے یا نہ ہو پائے، تو لیکن میں ابھی تک ہمارا جو اسیسمنٹ ہے وی آر کانفیڈنٹ کہ انشاءاللہ یہ لیول اچیو ہوگا. اس میں پہلے کوارٹر کے اندر ابھی جو نمبرز اناؤنس کیے گئے تھے 0.9% کی تھی تو وہ ذرا لوور سائڈ پہ تھا، لیکن اس کا جو ہے وہ انشاءاللہ یہ ہماری اپنی بھی اسیسمنٹ یہ تھی کہ پہلے کوارٹر میں یہ ریلیٹیولی لوور سائڈ پہ ہوگا، لیکن آگے چل کے یہ خاص کر سیکنڈ کوارٹر اور پھر تھرڈ کوارٹر اس میں پک اپ کرنا شروع ہوئے گا. اور یہ ریسنٹلی اگر آپ نے دیکھا ہو، جو بھی آپ میں سے اس میں اس کو مانیٹر کرتے ہیں، تو آلریڈی بھی اکنامک ایکٹیویٹیز میں پک اپ ہونا شروع ہو گیا. اور اس میں جو ہائی فریکوینسی انڈیکیٹرز ہیں وہ سب اس چیز کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ اکنامک ایکٹیویٹیز ابھی ریسنٹ منتھس میں گریجولی جو ہے وہ پک اپ کر رہی ہیں اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم انشاءاللہ آئے گا. تو اوور آل جو ہے وہ اس سال کا گروتھ جو ہے وہ پچھلے سال سے بہتر ہوگا. پچھلے سال 2.5% تھا، انشاءاللہ اس سال جو ہے اس سے بہتر ہوگا. اور ہم اپنا یہ کنسولیڈیشن کا پروسیس جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے، اور تو انشاءاللہ اگلے سال جو ہے وہ وی آر ہوپ فل کہ یہ اس سے بھی بہتر ہوگا. تو آپ دیکھیں جو ہسٹورک ہمارا ٹرینڈ ہے، پچھلے 10 سال کی ہماری گروتھ آن ایوریج جو ہے وہ 3.5%، 10 سال کی ایوریج اینول گروتھ 3.5% ہے. اگر ہم 20 سال دیکھتے ہیں تو 3.75% ہے پچھلے 20 سال کی. تو دو ہمارے پاس راستے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم کسی ایک سال کے اندر بڑی چھلانگیں لگا لیں، 2 سال لگا لیں اور پھر اس کے بعد بالکل نیچے آ جائیں اور وہ ایوریج جو ہے وہ ہسٹورک ایوریج سے بھی نیچے چلی جائے. دوسرا یہ ہے کہ ہم سسٹینیبل گروتھ کی طرف جائیں اور اس میں جو رسکس ہیں گروتھ سے ایسوسیٹڈ ان کو مینیج کر کے چلیں، اور اس کے نتیجے میں ہم جس لیول پہ ابھی ہیں اس سے مزید امپرومنٹ کریں، اور امپرومنٹ اس طرح کریں کہ وہ گروتھ ہماری سٹیبل اور سسٹینیبل. تو یہ کریں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کا لیول جو ہے جس طرف ہم ابھی 5% کی بات کی ہے تو 5% بھی انشاءاللہ ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے ہمیں جو ریکوائرڈ جو سیف گارڈز ہیں اس کے اوپر ضرور فوکس کرنا چاہیے اور انشور کرنا چاہیے کہ ہماری گروتھ جو ہے وہ جب ہو اور اس لیول پہ ہم جائیں
تو ہمارے بیلنس آف پیمنٹ ریلیٹڈ پرابلمز یا دوسرے ایشوز جو آتے ہیں وہ بالکل نہ آئیں. تو یہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہم آہستہ آہستہ جو ہے وہ مزید جو ہے وہ گروتھ کا لیول انکریز کر لیں گے. تو جیسے میں نے ابھی کہا کہ ابھی ہماری جو اس سال کی گروتھ ہوگی انشاءاللہ اٹ ول بی کلوز ٹو دی لاسٹ 10 ایئر ایوریج, اور پھر اس کے بعد نیکسٹ ایئر جو ہے اس سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس میں آپ سب لوگوں کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت رول ہے, اور انڈسٹری نے ریسنٹلی بھی